الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پچھلے دنوں سویڈن کے اندر جو ایک بہت ہی دل خراش واقعہ پیش آیا کہ ایک ملعون نے حکومت کی سربراہی میں قرآن پاک کو نظر آتش کر دیا۔ اب اس واقعے پر پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل زخمی ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمان جو اس پر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق احتجاج کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی احتجاج کر رہے ہیں، حکومتیں بھی احتجاج کر رہی ہیں۔ ہر مسلمان جس کو بھی قرآن سے نسبت ہے، تعلق ہے، جو مسلمان ہے، وہ سراپا احتجاج ہے، اور یہ احتجاج ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں محمد علی مرزا جیلوی نے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے 1 گھنٹہ 37 منٹ کی، اور اس کا نام تو یہ دیا ہے کہ سویڈن واقعے پر احتجاج، لیکن اس پورے 1 گھنٹہ 37 منٹ کے اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک جملہ بھی اس نے ایسا نہیں بولا کہ جس میں اپنے سامنے بیٹھنے والوں کو، اپنے فالورز کو احتجاج کا کہا ہو، چاہے سوشل میڈیا کا احتجاج ہو یا جو ہے وہ ان کے سفارت خانے کے سامنے جو احتجاج کرنے کا ہو، یا جو ہے عام میڈیا کے ذریعے سے احتجاج کرنے کا ہو، یا ان کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کرنے کا احتجاج ہو۔ کسی ایک جملے کے اندر بھی اس نے یہ نہیں بولا کہ آپ لوگوں نے ان کے خلاف احتجاج کرنا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ احتجاج کرنا تو حکومتوں کا کام ہے، وہ کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک بات اس نے یہ ٹھیک کہی ہے کہ آپ لوگ ہم یہ طے کریں کہ ہم نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے اس طرح کا احتجاج جو ہے ریکارڈ کرانا ہے۔ تو باقی ان کے کسی بھی چیز کا نہ تو یہ کہا ہے کہ ان کا بائیکاٹ کریں ان کی مصنوعات کا، اور یا نہ یہ کہا ہے کہ ان کے سفارت خانے کے سامنے جا کے احتجاج کریں، سوشل میڈیا پر احتجاج کریں، کسی طرح احتجاج کا کوئی نام و نشان نہیں دیا۔ بلکہ اس کے برخلاف جس آدمی نے یہ قرآن پاک جلایا ہے اس کو مخبوط الحال کہہ کر اس کو اس جرم سے ہی فارغ کر دیا کہ کیونکہ آدمی جو مخبوط الحواس ہوتا ہے، مخبوط الحال ہو جاتا ہے، اس پر تو فرد جرم عائد ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو کسی چیز کا اس کو احساس ہی نہیں رہتا۔ دوسری یہ بات کہی ہے کہ یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے بلکہ سیاسی مسئلہ ہے، تو مذہبی مسئلہ کا انکار کر کے سیاسی مسئلہ کہہ کر اس نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے جو دینی حمیت تھی، مذہبی غیرت تھی، اس کو بھی نکالنے کی کوشش کی ہے۔ اور تیسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ یہ اصل میں سارا کا سارا قصور جو ہے یہ ان مولویوں کا ہے، علماء کا ہے۔ پورے 1 گھنٹہ 37 منٹ کے اندر اس نے جو حفاظ قرآن ہیں ان کو اس نے کہا ہے کہ یہ طوطے ہیں۔ جو حافظ قرآن سردیوں کی رات کے اندر جب انجینئر صاحب جو ہے لمبے سو رہے ہوتے ہیں، 4 بجے اٹھ کے جب فجر کی نماز بھی 6:30 بجے ہوتی ہے، 4 بجے سے لے کر دن کو 10-11 بجے تک مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک یاد کرتے ہیں، اور پھر رات کو 10 بجے تک جب پڑھائی ہوتی ہے، تو ان کو اس نے کہا ہے کہ یہ جو والدین اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں وہ صرف طوطا بنا دیتے ہیں۔ اور علماء کے بارے میں اتنی گندی زبان اس میں استعمال کی ہے کہ اس کو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان کو کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان نما کافر، جمعے کے دن جو ہے وہ خطبے دیتے ہیں، یہ مسلمان نما کافر ہے، اور یہ قرآن کے دشمن ہیں، یہ مذہب کے سے غدار ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ اور علماء کو کہا ہے کہ یہ گدھے ہیں، اور کبھی کہا کہ یہ کتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ اس نے علماء کے بارے میں استعمال کیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ سویڈن کا جو واقعہ ہوا ہے وہ اتنا ہمارے لیے تکلیف دہ نہیں ہے، اس سے اتنا نقصان نہیں ہوا۔ ایک آدمی نے قرآن کو جلا دیا ہے، ساری دنیا کے مسلمان اس پر سراپا احتجاج ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، اور جتنا بڑا نقصان ان مولویوں نے کیا ہے۔ مولویوں نے کیا نقصان کیا ہے کہ مولوی یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ہر آدمی خود نہ سمجھے، خود نہ پڑھے۔
حالانکہ کوئی مولوی یہ نہیں کہتا کہ قرآن پاک کو کوئی آدمی خود نہ پڑھے خود نہ سمجھے. ہر عالم یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، علماء کے لکھے ہوئے ترجمے پڑھو تم. ہاں یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو اس کا ترجمہ پڑھ کے اس سے آگے تم جو ہے اجتہاد نہ کرو، اس سے مسائل نہ نکالنا شروع کر دو. اس لیے کہ قرآن پاک نے خود جو ہے اس بات کو واضح کیا ہے کہ قرآن سے مسائل کا استنباط تو علماء راسخین فی العلم کا کام ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو بھی سمجھو بھی، لیکن جہاں کہیں تمہیں ترجمہ پڑھتے ہوئے قرآن سمجھ میں نہ آئے اس کو آ کے علماء سے تم پوچھ لو. تو انجینئر محمد علی مرزا نے پورے 1 گھنٹہ 37 منٹ کی ویڈیو کے اندر سویڈن جنہوں نے قرآن کو جلایا ہے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے، ساری دنیا کے مسلمان اس پر سراپا احتجاج ہیں، ان کے خلاف تو کوئی ایک بات بھی نہیں کی اس نے، صرف مسلمانوں کے خلاف کی اور مسلمانوں کے علماء کے خلاف، جن کی صدیوں کی محنتیں ہیں، جن کے لکھے ہوئے ترجمے قرآن کی خدمات یہ پڑھ کر اور اس کا غلط مطلب بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، انہی کے خلاف زبان استعمال کی ہے، انہی کے خلاف جو ہے یہ اپنی اس کلام کے اندر بھونکا ہے. بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کی باتوں پر ہنستے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی عقل مند اور ذی شعور نہیں ہے جو اس کو آگے سے یہ پوچھ لے کہ بھائی کام اس وقت جو واقعہ ہوا ہے تو ان کے خلاف بولنا چاہیے، اس وقت علماء کے خلاف بولنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو سارا سال تیرے پاس وقت پڑا ہوا ہے، روزانہ تیرا کام ہی یہی ہے علماء کے خلاف باتیں کرنا، لیکن یہ موقع اس کا نہیں، یہ موقع تو ہے کہ ان کے خلاف بولنے کا جنہوں نے قرآن کو جلایا ہے. لیکن اس کے نزدیک قرآن کو جلا لینا کوئی زیادہ بری بات نہیں ہے. یہ اس کے جو بیان تھا 1 گھنٹہ 37 منٹ کا، اس کی آپ مختلف میں نے اس کی ویڈیو یہاں اس کے اندر جو ہے لگائی ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور خود فیصلہ کر لیں کہ یہ کیا اس کو یہود النصارہ سے اتنی نفرت نہیں ہے، قرآن کے جلانے سے اتنی نفرت نہیں ہوئی، اس کو اس سے تکلیف نہیں ہوئی جتنی اس کو علماء سے تکلیف ہے کہ جو اس کے باطل کو ایکسپوز کرتے ہیں، جو اس کے باطل عقائد و نظریات کو لوگوں کے سامنے اشکارا کرتے ہیں، ان سے اس کو زیادہ تکلیف ہے. آپ یہ ساری ویڈیو ملاحظہ کریں. اس ویک میں جو سب سے بڑا ایک انٹرنیشنل افیئر وہ سویڈن کے اندر ایک مخبوط الحال شخص نے قرآن حکیم کو آگ لگائی، نعوذ باللہ من ذالک، اعلانیہ، اور یہ سب کچھ اس نے وہاں کی جو کورٹ ہے اور پولیس یعنی جتنے ریاستی ادارے ہیں ان کی سرپرستی میں سب کچھ کیا، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر. اسی قسم کا ایک واقعہ آلموسٹ 6 مہینے پہلے بھی سویڈن کے اندر ہی ہوا تھا، ترکی کی ایمبیسی کے باہر، اور اس میں بھی اس قسم کی غلیظ حرکت کی گئی تھی. کچھ نہیں ہے، یا زیادہ سے زیادہ کسی نے چھلانگ ماری تو ناظرہ، کسی نے تھوڑی لمبی چھلانگ ماری تو بچے کو حفظ کروا دیا، ایک طوطا بنا دیا جسے کچھ نہیں پتا، اور وہ اس امید میں ہے کہ یہ حافظ قرآن ہمیں ساتھ لے کے جائے گا. کتنے لے کے جائے گا یہ آگے جا کے پتہ چلے گا. اب جن لوگوں کو سمجھ تھی، یعنی علماء کا طبقہ جن کا کام تھا کہ وہ عوام الناس کو دین سکھاتے، وہ الٹا اسلام کے دشمن بن گئے انجانے میں، یا ہو سکتا ہے بعض جان بوجھ کے بھی ایسے کرتے ہوں کہ انہوں نے پبلک میں یہ مشہور کر دیا کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ اگر یہ جملہ کوئی کافر بولے، جیوز میں سے، کرسچنز میں سے، ہندوؤں میں سے، کہ یار قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، تو ہم اس کی شکل دیکھ کے یہ فیصلہ کریں گے اچھا یہ ہندو ہے نا اس لیے مجھے کہہ رہا ہے، تو ہم اس کے ساتھ لڑ پڑیں گے کہ تو قرآن کا دشمن ہے. لیکن یہ جو مسلمان نما کافر ہر جمعے کو ممبر پہ چڑھتا ہے اور دنیا میں ملینز آف یہ کفار کے ایجنٹ مولویوں کی شکل میں ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے، اس پہ تو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان روڈز پہ احتجاج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، خواہ وہ غلط طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں یا صحیح طریقے سے،
ان سب مسلمانوں سے میرا سوال ہے، ایک ہی سوال، کیا اس کتاب قرآن کے ساتھ آپ کی محبت جذباتی محبت ہے، جو ایک ہندو کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک کرسچن کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک یہودی کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک سکھ کو بھی اپنی کتاب سے ہے؟ تو وہ تو تمام ریلیجن کے ماننے والے لوگوں کو اپنی کتابوں کے ساتھ جذباتی محبت ہے، اس کے پیچھے کوئی علمی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کا ریلیجن وہ ہوتا ہے۔ اگر تو یہ والی محبت ہے تو اس طرح کی محبت تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ پھر دوسری مثال آپ کو دیتے ہیں سورہ الجمعہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی سورہ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، علماء یہود کی مثال گدھوں کی سی ہے، جس طرح گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں۔ تو یہ کوئی کتابیں سامنے رکھ کے یا کتابیں پڑھ کے کوئی بندہ عالم نہیں بن جاتا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے گدھوں کی مثال بیان کی ہے۔ حالانکہ یہ انہی کو ہی اللہ تعالیٰ نے گدھوں سے مثال دی ہے کہ جو لوگ کتابیں صرف سامنے رکھتے ہیں پڑھتے نہیں، ان کے شوکیسوں میں سجی ہوئی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ گدھے پہ اگر آپ کتابیں لاد دیں تو گدھا کتاب کا صرف بوجھ اٹھا سکتا ہے، پڑھ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے علماء یہود کو کہا کہ تم نے بھی ان کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا کئی صدیوں سے، تمہیں پتا تھا کہ اس کتاب کے اندر آخری پیغمبر کی پیشگوئیاں لکھی ہیں، لیکن جب وہ پیغمبر آئے ہیں تم ان کے انکاری ہو گئے ہو۔ تو تمہاری مثال ان گدھوں کی سی ہے کہ جن پہ کتابیں لدی ہیں، تم نے وہ کتاب پڑھ کر اس پیغمبر کو نہیں پہچانا۔ کتاب پڑھنے والوں کو تانا نہیں دیا اللہ نے، نہ پڑھنے والوں کو گدھے کا ہے، یعنی آپ کے بھی علماء کو جنہوں نے شوکیسوں میں سجائی ہوئی اور کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ مثال تو ان علماء کی بیان ہوئی بھی ہے کہ انہوں نے گدھے کی طرح بوجھ کتابوں کا اٹھایا۔ آج تک کسی نے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ نہیں اپنی پبلک کو بتایا، تو گدھو تم نے یہ بوجھ ہی اٹھایا ہوا ہے بخاری مسلم کا، اس پہ پڑھ کے عمل نہیں کیا، جس طرح علماء یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز دیکھ کر ان پر عمل نہیں کیا تھا، الٹا رسول اللہ کے مخالف بن گئے تھے۔ آج تم بھی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہو۔ یہ مطلب ہے اس کا، جی گدھوں کی مثال آئی ہے اور گدھوں تمہاری مثال آئی ہوئی ہے۔ قرآن نے تو علماء سو کو کتا کہا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باعورہ جو ایک یہودی عالم تھا، تفصیل اس کی المستدرک للحاکم میں موجود ہے، اللہ نے علم دیا تھا لیکن پستی میں گر گیا، دنیا کا کتا بن گیا۔ اچھا وہ چندوں کے چکر میں پڑ گیا، اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے علم دیا تھا لیکن وہ دنیا کا طلبگار ہو گیا۔ اب اس کی مثال کتے کی سی ہے، جس طرح کتا ہر وقت زبان باہر نکالے ہوتا ہے، چاہے اس کے پیٹ میں کچھ ہو یا نہ ہو، اس پہ بوجھ ڈالیں نہ ڈالیں، اس کی رالیں ٹپکتی رہتی ہیں نا، اس طرح اس کی رالیں ٹپکتی ہیں۔ یہ چندہ بک لے کے پھرتا رہتا ہے آج کے دور میں۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، یہ کون سا کتا ہے جو کاٹ جائے تو آپ کے جسم کے اندر مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے نیگیٹو چیزیں انجیکٹ ہو جاتی ہیں؟ ظاہر ہے کسی کرکٹر، فٹ بالر، اسکواش کے پلیئر کے کاٹنے سے تو ایسا نہیں ہوگا، مولوی کے کاٹنے سے ہی ہوگا نا، کیونکہ دین کا کسٹوڈین اور دین سکھانے والا کون ہے؟ مولوی۔ تو یہ ہلکا اس لیے پڑھے ہیں کہ بھائی ان کی دشمنی تو سب پہ عیاں ہے، پوری دنیا کے لوگ انہیں برا کہہ رہے ہیں، تم لوگ جو ہے نا عزتیں اویل کر رہے ہو اللہ رسول کے نام کے اوپر، تمہارے جو چہروں کے اوپر میک اپ ہے نا، یہ تو میں نہیں اتارنا ہے نا، ان سے ہمیں کم تکلیف ہے۔ تم نے ہماری نسلیں خراب کر دی، ہمارے آباء و اجداد کو جہنم میں پہنچایا تم لوگوں نے، قرآن و سنت کے نام پہ جو تم بتاتے رہے، جو چورن بیچتے رہے، وہ ہمارے بڑے یہی سمجھتے رہے یہی قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے تو دنیاوی طور پر قرآن کو آگ لگانے سے کیا قرآن ختم ہو جائے گا؟ لہذا انجینئر کا حفاظ اکرام کو طوطا کہنا یہ 100% غلط ہے، اور علماء کے بارے میں ایسی زبان کا استعمال کرنا یہ تہذیب کے دائرے سے بہت ہٹ کر ہے۔ کبھی ان کو گدھا کہنا، کبھی ان کو کتا کہنا، کبھی ان کو یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہنا، کبھی جو ہے غدار کہنا، کبھی دین کا دشمن کہنا، یہ ساری کی ساری باتیں 100% غلط ہیں۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں، اور حفاظ کو جو کہا ہے طوطا، حالانکہ حضور علیہ السلام کے جو قرآن پاک کے اندر
فرائض منصبی بیان کیے گئے ہیں وہ 4 کام ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 کام ہیں یتلو علیہم آیات، ان میں صرف قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرنا بھی ہے. تو حفاظ قرآن جو قرآن پاک کی صرف آیات کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک کام میں لگے ہوئے ہیں. لہذا ان کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا یہ ان کی بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے. باقی انجینئر نے یہ کہا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں صحابہ جو ہے وہ 99% جو ہے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اس کے باوجود جب قرآن کی زبان میں نازل ہوا وہ ترجمے میں سے سمجھ جاتے تھے. تو صحابہ کرام بھی عربی زبان ہونے کے باوجود بھی صرف ترجمے سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تھے. بعض اوقات ان کو زبان میں ہونے کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے قرآن سمجھتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال کے اندر سورہ بقرہ سیکھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کے اندر سورہ بقرہ سیکھی ہے. اور کئی موقع ایسے ہوتے کہ جب قرآن سمجھ میں نہیں آتا حضور سے جا کے پوچھ لیتے تھے. جیسے جب یہ آیت نازل ہوئی قرآن پاک کی کہ تم جو ہے وہ روزے کو پورا کرو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم روزے کو پورا کرو یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تمہیں نظر نہ آنے لگ جائے. تو بخاری شریف کی روایت ہے. ان الفاظ سے ایک صحابی نے یہ سمجھا کہ قرآن کی جو منشا ہے اس سے مراد تو سفید دھاری سے مراد صبح صادق ہے اور سیاہ دھاری سے مراد جو ہے وہ صبح کاذب رات ہے. لیکن ان صحابی نے یہ سمجھا کہ اس سے مراد سرخ سیاہ اور سفید دھاگا ہے، اور انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک کہ ان میں سے سفید اور سیاہ الگ الگ سے نظر نہ آئے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا کہ قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. جو اصل مطلب تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض منصبی میں یتلو علیہم آیاتہ بھی ہے اور وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، کتاب کا سکھانا یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرائض منصبی بھی تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تفسیر صحابہ کو خود سکھاتے تھے. یہ حضور کا فرض منصبی تھا. اس لیے اس کے بلائنڈ فارورڈ سے ہم یہ کہیں گے کہ خدا را اپنے عقائد و نظریات اس کے پیچھے اندھا بن کر چل کر اپنے عقائد و نظریات کو خراب نہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے.